بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 30 ہے سورہ انفال کی اور 9واں سپارہ ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے، غور کیجئے، اس آیت مبارکہ کا بار بار مطالعہ کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اس پہ غور کیجئے، تو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن ہیں، اور ہر طرف سے اگر آپ غور کریں تو راستوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اگر آپ آیت مبارکہ کی تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے خلاف کتنی کچھ چالیں چل رہے ہیں، ایک دو نہیں۔ اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ ہمارا تو سارا زمانہ دشمن ہے۔ زمانہ تو خیر اللہ تعالیٰ زمانے کو برا کہنے کو منع فرماتے ہیں، لیکن بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو واقعی یعنی یہ 13 سالوں میں 40 افراد مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی سب ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے تھے، لیکن آپ کو نکالنے کے لیے کس کس طرح سے ان لوگوں نے ترکیبیں کی۔ نکال دو، قید کر دو، جلا وطن کر دو، نعوذ باللہ شہید کر دو۔ لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام نبیوں کا جو واقعات ہیں آپ پڑھیں قرآن سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبیوں نے کتنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یعنی توفیق اور قوت سے مشکلات کو برداشت کی ہے، ایک دو نہیں۔ اب آپ یہاں پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس قدر دشمن اگر کسی کے ہوں تو حوصلہ انسان لازمی ہار دے گا، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے پر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت رحمتوں کا نزول ہو کہ کس قدر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے تمام جتنے بھی مکر و فریب تھے، جتنی بھی ان کی طرف سے تکلیفیں تھیں، سب کو آپ نے تحمل کے ساتھ برداشت کر کے اور ان کو دین کا پیغام پہنچایا۔ پھر کن حالات میں آپ مکے سے نکلے ہیں، آپ یہ غور کیجئے کہ چاروں طرف سے گھر کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن بھی بنے ہوئے ہیں، دروازے پہ سب گھیرا ڈال کے تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ان حالات میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے چاہنے والے بھی نہیں ہیں، اور پھر یہی نہیں ہے جو ہیں اپنے ہو یا پرائے سب دشمن بنے ہوئے ہیں، اور سروں کی بھی قیمت لگا دی گئی ہے کہ جو ان کو لے کر آئے گا یعنی حالت زندگی میں یعنی حیات میں، یا یہ کہ شہید کر کے، تو اس کو پتہ نہیں کتنے کتنے 100 اونٹ ملیں گے، 100 اونٹ ملیں گے، 200 اونٹ ملیں گے۔ تو اب ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان حالات میں کیسے کوئی سروائیو کر سکتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ امتیوں پہ بھی اگر کبھی اونچ نیچ کے حالات آئیں تو ہمیں یہ جو سبق ہے وہ حوصلہ دیتی ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں اور کفار کو اللہ تعالیٰ نے مدہوش کر دیا، وہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے نہ نقصان پہنچا سکے، یعنی اللہ نے ایسی جنود سے مدد فرمائی کہ جس کو یعنی انسان دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ سورہ توبہ میں بھی اس کا بیان ہے۔ اور وہ کسی نے جو شعر کہا ہے نا، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بیان میں حفیظ جالندری نے بھی خوب اشعار کہے ہیں۔ انہوں نے کہا، سفینہ مہر کا جس دم شفق کے خون میں ڈوبا، کیا تاریکیوں نے دن پہ چھا جانے کا منصوبہ، کئی فتنہ جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن، فضا پر لشکر ظلمات نے پھیلا دیے دامن، مسلط ہو گئی خاموشیاں دنیا ہستی پر، ستاروں کی نگاہیں جم گئی مکے کی بستی پر، نہیں تھا دامن کعبے پہ زمزم اشک جاری تھا، چٹانیں دم بخود تھیں وادیوں پر خول طاری تھا، نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، ایک ہی گھر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر، وہ ایک ہی گھر تھا، نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، مصلی پر وہاں جو شخص بیٹھا تھا پیمبر تھا، عبادت ختم کی تسکین و اطمینان سے اس نے، اٹھا باندھی کمر اللہ کے فرمان سے اس نے، جگایا نیند سے شیر خدا کو اور فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگایا نیند سے شیر خدا کو اور فرمایا کہ فرما ہجرت طیبہ کا ہے میرے لیے آیا، مثال موسیٰ و داؤد ہجرت فرض ہے مجھ پر، کمال دین حق اتمام حجت فرض ہے مجھ پر، اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محفوظ ہے میرا، محصور ہے میرا، اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محصور ہے میرا، کہ میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا، نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے، مگر حکم الہ ہے
اس لیے مجھ کو نکلنا ہے اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے، مگر حکم خدا ہے اس لیے مجھ کو نکلنا ہے۔ یہ چادر اوڑھ لو سو جاؤ آ کر میرے بستر پر، محافظ ہے وہی رکھو بھروسہ شان داور پر۔ یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے، وہی جو چور ڈاکو تھے انہوں نے امانت کس کے پاس رکھی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں ان حالات میں بھی امانت کا کتنا خیال ہے آپ کو کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی یہ امانتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی یعنی آپ دیکھیں کہ رزق پر لگ گئی، یعنی ایک رزق تھا بہت بڑا لیکن اللہ پر بھروسہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم امانتیں دے کر واپس آ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کہ آپ نے فرمایا کہ میں بہت اطمینان سے سویا ہوں اس رات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امانتیں دے کر تم ہمارے پاس واپس آ جانا، تو ان کو اس بات کا یقین تھا کہ میں امانتیں واپس کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے، امانت کا ادا کرنا یہ اسلامی دیانت ہے۔ بے شک کہ آج ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہے، ہم تو کسی کمزور، بوڑھے، ضعیف، بیوہ، یتیم، اپنوں پرایوں، ہر ایک کی، مسلمان کافر، ہر ایک کی امانتوں کو ہم ہڑپ کر جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا آپ زندگی، آپ کی سنت پر غور کریں کہ دشمنوں کی امانت کا بھی کتنا خیال ہے۔ فرمایا امانت کا ادا کرنا یہ اسلامی دیانت ہے، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، یہ چیزیں ان کی پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا۔ پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، ہم اس کو طیبہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کہتے ہیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کعبہ طیبہ رکھ دیا تھا۔ یہ چیزیں ان کی پہنچا کر سوئے طیبہ چلے آنا۔ علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر، باطمینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر۔ ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا، تو دیکھا راستہ مسدود ہے، مسدود یعنی بند ہے ہر طرف سے، کہ تو دیکھا راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا۔ خدا نے خاک غفلت ڈال دی کفار کے سر میں، رسول پاک پہنچے حضرت صدیق کے گھر میں، سنایا دوست کو فرمان حق یثرب کی ہجرت کا، نوید زندگی بخشی دیا مستعار رفاقت کا۔ یہ اجلت دختر صدیق نے سامان کو باندھا، بہت اجلت کا وقت تھا، تو اجلت کے ساتھ جلدی سے آپ کی بیٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جن کا نام اسما ہے، وہ جلدی سے سامان باندھا، اور باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو اپنے یعنی جو ٹراؤزر تھا اس کے ایک کمر بند کو نکال کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 بیگ، آپ کہیں نا جو تھیلے نہیں ہوتے، 2 تھیلے بنائے اور 2 تھیلوں میں باندھ دیا۔ منہ باندھ دے تو پھر سامان گرتا نہیں ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ اونٹ جیسی سواری پہ سامان گرنے کا کتنا اندیشہ ہوگا، کوئی ایسی وہاں طریقے کی ٹانگنے کی جگہ تو نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا باندھنا بھی بہت ضروری ہوتا تھا۔ اب کے جیسے ہمارے وقت میں جو سامان اشیاء ہیں اور جو سفر کے بیگ ہیں، آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو حساب کتاب تھا وہ ایک الگ ہی تھا، کپڑے کے تھیلے ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے کمر بند سے باندھا تھا، اور اسی وجہ سے وہ یعنی کمر بند کو 2 ٹکڑے کہی جانے لگی، ان کا نام ہی پڑ گیا یہ۔ تو اجلت دختر صدیق نے سامان کو باندھا، نطاق اپنی اتاری یعنی کمر بند، نطاق اپنی اتاری، اس نے تو شادان کو باندھا۔ حبیب حق کی خوشنودی سلا تھا جوش خدمت کا، شرف پایا ہوئی ذات النطاقین آج سے اسما، ذات النطاقین کمر بند کو 2 ٹکڑے کرنے والی۔ نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم، میری تیری فرقت کا وقت آیا، فرقت جدائی کا وقت آیا، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا واز تک کہنے نہیں دیتے، جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے، جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے، کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے۔ خانہ کعبہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے یہ کلمات آپ نے ادا فرمائے کہ اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے، کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے۔ یہ فرماتا ہوا آگے بڑھا اسلام کا ہادی، یہ فرماتا ہوا آگے بڑھا اسلام کا ہادی، سراسر موم ہو کر رہ گئی سنگ دل وادی۔ اگر آپ کو آپ کے وطن سے نکالا جائے اور نکلنے کا راستہ بھی نہ دیا جائے، آپ کے سب دشمن بن جائیں، آپ کے کیسے حالات ہوں گے؟ آپ کا کیا اس وقت کیا جوش ہوگا، کیا جذبہ ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کتنے مایوس ہوں گے آپ۔ لیکن مایوس نہیں ہونا،
اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی ہے. جب تک کہ مکی زندگی سے نہیں گزرتے تو مدینے کی زندگی نصیب نہیں ہوتی. جب تک کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں جاتے، مصر کے بازار میں نہیں بکتے، قید خانے کی قید نہیں کاٹتے، تو پھر مصر کی بادشاہی نہیں ملتی. جب موسیٰ علیہ السلام بچپن میں دریا میں نہیں ڈالے جاتے تو بادشاہ کے گھر میں پرورش نہیں ہوتی. تو بہت ساری چیزیں پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں جو وہ حکیم اور علیم ہی اس سے باخبر ہے، میں اور آپ نہیں جانتے. تو اللہ کے نیک بندے کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے. اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا. جو حالات نبیوں پہ آئے ہیں وہ عام انسانوں پر آ بھی نہیں سکتے، اور آ جائیں تو وہ سہ بھی نہیں سکتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پہاڑوں پر چڑھنا ہو، نوکیلے پتھر ہوں، خاردار وادی ہو، راستے بہت کٹھن ہو، مشکل ہو، اور دشمنوں نے ہر طرف سے راستے کو گھیرا ہوا ہو، آپ کے سروں کی بولی لگائی جا چکی ہو، دشمن ہر طرف سے آپ کے جو ہے پیچھے لگے ہوئے ہوں، آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں، اور جو قیافہ شناس کہتے ہیں، جو آپ کے پاؤں کے نشانوں کے ذریعے سے، جو آپ کے یعنی قدم کے نشان ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو تلاش کرنے والے بھی نکل آئے ہوں، تو قیافہ شناس بھی نکلے ہوئے ہوں. اب ایسی صورت میں آپ سوچ سکتے ہیں پہاڑوں پہ چڑھنا، غار میں جانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ صرف آپ الفاظ پہ غور نہیں کریں اور حالات پہ غور کریں کہ وہ حالات کیا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کہ تو اور تیری خدمت، کعبے سے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے. یہ فرماتا ہوا آگے بڑھا اسلام کا ہادی، سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی. سنگ دل تھے بہت، پتھر بھی اور چٹانوں میں رہنے والے، ویسے دل بھی ان کے ہو گئے تھے. بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت چڑھائی سخت تھی، سنگین و ناہموار رستہ تھا. چڑھائی سخت تھی، اونچائی پہ جو پہاڑیوں پہ چڑھنا تھا وہ بہت سخت تھا، معمولی نہیں تھا، آسان نہیں تھا. چڑھائی سخت تھی، سنگین اور ناہموار رستہ تھا، نوکیلے پتھروں کا فرش تھا، پرخار رستہ تھا. نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے. آپ دیکھیں دین نبی نے کیسے پہنچایا، ایسے تو نہیں پہنچایا کہ ہم اس دین کی قدر نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی قربانی دی ہے، تصور میں تو نہ ہی، ذرا سوچے تو صحیح. نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے. نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، زخم کو جراحت کہہ رہے ہیں، نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو. بسد اسرار کندھوں پہ اٹھایا شان رحمت کو، اندھیرا پتھروں کے ڈھیر کوہ نور کی گھاٹی. الہی جانتا ہے یہ مسافت جس طرح کاٹی، بلاخر دو مسافر نزد غار ثور آ ٹھہرے. غار ثور کے پاس آ گئے، ایک حبیب کبریا ہیں اور ایک ان کے دوست، ان کے ساتھی صدیق ہیں. مقدر تھا یہی نورانیوں کا قافلہ ٹھہرے، یہی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ یہ دو ہی ہو اور زیادہ نہیں رکھے. گئے اندر ابو بکر اور اس کو صاف کرائے کہ چادر پھاڑ کر اس کو سوراخوں میں وہ بھر آئے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے، آرام کے لیے آپ نے وہاں پر تشریف فرما ہوئے. اور پھر اس غار کی بھی قسمت جاگی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہوئے. لیکن یہ مکے کے لوگ بد نصیب تھے، نبی کو پہچانا ہی نہیں، بلکہ پہچاننا تو پہچاننے کی کوشش نہیں کی، مانا ہی نہیں. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں بیٹھے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دشمن تلاش میں تھے. قیافہ شناس کے ذریعے سے یہ لوگ یہاں تک آ گئے کہ یہاں تک ہمیں غار تک کہہ رہے ہیں، یہاں تک ہمیں قدم کے نشان مل رہے ہیں کہ یہاں تک آئے ہیں دو افراد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تک آ کے کھڑے ہو گئے، بالکل سروں پہ کھڑے ہو گئے. بخاری شریف میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے قدم کو بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، آپ کا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے اور ہماری مدد فرما رہا ہے. آپ پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ رات کا وقت تھا، تاریخ تھی، کیونکہ رات میں نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کو ہی آپ غار ثور پر آ گئے تھے. اس کے بعد جب جیسے ہی صبح ہوئی، جیسے ہی سورج طلوع ہوا
اسی وقت وہ سارے آ گئے اور آ کر جو ہے غار کے پاس کھڑے ہو گئے اور باتیں کرنے لگ گئے. لیکن یہ لوگ ڈائریکٹ تو پہلے نہیں آ گئے نا غار پر، پہلے تو ظاہر ہے انہوں نے گھر کی تلاشی لی. رات کے وقت جب یعنی کھڑے رہے رات بھر، جب صبح ہوئی سورج طلوع ہوا، جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں، اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں، تو پھر یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے. اور شیطان نے بھی ان کو کہا کہ ہاں تم لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہو، وہ تو جا چکے جس کے تم انتظار میں ہو. تو یہ سب بوکھلا گئے اور بوکھلاہٹ میں پھر یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. اور گھر آ کر جو ہے دیکھا انہوں نے، ان کو اطمینان ہوا کہ بستر پہ تو ظاہر لیٹے ہوئے ہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے تھے، لیکن چادر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوڑھی تھی، تو ان کو دھوکا ہوا. حقیقت کھل گئی جس وقت غافل ہوش میں آئے، بہت بکھرے، بہت ہی اچھلے کودے جوش میں آئے، بہت کچھ کھینچا تانی کی، علی کو خوب دھمکایا. یہاں سے پھر یہ مجمع خانہ صدیق پر آیا. جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر وہاں بھی کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں آئے کہ شاید یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں گے، یہاں پر اپنے دوست کے گھر میں تشریف فرما ہوں گے. لیکن وہاں ان کو پتہ چلا کہ صدیق اکبر بھی نہیں ہے، رات سے وہ بھی غائب ہیں. ان کو پتہ چلا، ہوا معلوم انہیں ابو بکر بھی گھر میں نہیں سوئے. یہ ایسی بات تھی جس نے حواس و ہوش بھی کھوئے، بالکل وہ بفر گئے اور ہوش و حواس سے اپنے بالکل غائب ہو گئے. باہم لڑنے لگے، ایک دوسرے کی داڑھیاں نوچیں، محمد کو پکڑ لینے کی ترکیبیں کئی سوچیں. لگے کچھ جمع ہو کر شہر ہی میں ہاؤ ہو کرنے، بہت سارے مسلح ہو کے نکلے جستجو کرنے. لگائے ہر طرف چکر، بہت لمبے بہت چوڑے، پہاڑوں پر چڑھے، وادی میں گھومے، دشتوں میں دوڑے. پیچھا کرنے لگے، تعقب کہتے ہیں پیچھا کرنا. تعقب میں کئی مشرک دہانے غار تک پہنچے، کئی بار اس مقام سید ابرار تک پہنچے. سنی بو بکر نے قدموں کی آہٹ، دل ہوا پرغم. کہا دشمن قریب آئے ہیں اے فخر بنی آدم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اللہ ساتھی ہے تو کیا اندیشہ دشمن سے، رکھ ان اللہ معانا پر نظر اے دوست لا تحزن. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتانا چاہا کہ ہمارے وقت میں بھی، ہمارے ارد گرد بھی ہمیں کبھی کبھی بڑی تکلیفیں پہنچتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ دکھ بھری کہانی ہے، جو سچی کہانی ہے، کہانی میں نے اس لیے کہا، قصہ، کہانی، واقعہ آپ کہتے ہیں نا، حکایت کہتے ہیں، یہ ایک کبھی داستان کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی ایک داستان ہے. ہمارے لیے اس سے پھر فرصت نہیں ہے. اگر ہم وہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں تو ہمیں فرصت نہیں ہے. اور یہ وہ داستان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ زندگی ہے، وہ سیرت ہے، وہ ایک آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ایسا ہے. واقعہ کیا، واقعات ہیں، حکایت کیا، حکایات ہیں. یہ ہمارے دکھوں پر کیا کرتی ہیں، یہ ہماری عیادت کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہمارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں، اس سے ہماری تکلیفیں ہلکی پڑ جاتی ہیں. کہ جب سب سے زیادہ عظیم ہستی کو اتنی تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے، آپ سوچیں کہ پہاڑوں پہ چڑھائے جا رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں پہاڑوں پہ، گھر سے نکالے جا رہے ہیں، سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے، دشمن ہر طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں پکڑنے کے لیے، کبھی گالیوں سے استقبال کرتے ہیں، کبھی الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں، کبھی تانا دیتے ہیں، کبھی کچھ. ہر روز ایک نیا تازہ زخم ہے، ہر روز ایک نئی داستان ہے غم کی. آپ سوچ سکتے ہیں، تصور میں لائیں ذرا. ہم تو کہہ دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ حق ادا کر دیا کہ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے کب قربانی دی، کیا قربانی دی، سوچئے گا. لیکن اگر ہماری اپنے دنیاوی معاملات میں بھی کوئی تکلیف ہم پر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دکھ اور یہ غم کی جو داستان ہے، جو سچا واقعہ ہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے غموں پہ مرہم پٹی رکھنے کے لیے کفایت کرتی ہیں، یہ کافی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سبق ضرور پڑھائیں، یہ سکھائیں، بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، پھر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ کتاب، یہ قرآن ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، ایسے یہ کتاب ہمارے پاس نہیں آ گئی. اس کو پہنچانے کے لیے کتنی جانیں قربان ہوئی ہیں، پھر یہ کتاب ہم تک آئی ہے. اور پھر اس کی ہم قدر نہ کریں تو ہم کتنے ناشکرے ہیں، کتنے ناقدرے ہیں. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ
غور کیجئے گا کہ کبھی بھی تکلیف آئے تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں. اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا، روشنی کی کرن پھر ہوگی، پھر روشنی نمودار ہوگی، پھر دن نکلے گا، پھر سورج طلوع ہوگا، پھر جو ہے چاش کا وقت ہوگا، سورج آسمان پر آ جائے گا، ہر طرف روشنی کی روشنی ہوگی. لیکن کیا کرنا ہے ہمیں تحمل کا دامن تھامے رکھنا ہے اور اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے. ہمیں ہار نہیں ماننی کہ باطل کے سامنے جھک جائیں اور ہار مان لیں، نہیں، ہمیں حق کے ساتھ چمٹ جانا ہے، ڈٹ جانا ہے. اللہ تعالی حامی و ناصر ہوگا. اللہ ہماری دستگیری فرمائے، آمین.